سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے میرے آقا سے جو محبت کی جو الفت عقیدت رکھا، اگر آپ بھی سماعت کرو گے سنو گے دوستو تو آپ کا دل بھی کہے گا کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر نہیں تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اگر ہوتے تو کچھ کام بن جاتا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ نبی کے زمانے میں ہوتے تو صحابی بن جاتے۔ شاعر کہتا ہے نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے تو صحابی بن جاتے، نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے تو صحابی بن جاتے۔ اور اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا یہ کرم ہے، اگر تھوڑا سا چپ گئے ہوتے تو وہابی ہو جاتے، اگر تھوڑا چپ گئے ہوتے تو وہابی ہو جاتے۔ پیارے عزیزو، پتہ چلا اس سے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، جبل الاستقامت، قاطع کفر و دلالت، ماہی شرک و بیدت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان جب مدینے کی طرف لو لگا کر میرے آقا کے شان میں کچھ پڑھتے تھے، کچھ کہتے تھے، تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نبی کی طرف لو لگا کر کہتے تھے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، یا حبیب اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پیارے عزیزو، آج جس چمن میں کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کی گن گاتے ہیں، جس چمن میں کھڑے ہو کر میرے آقا کی گن گا رہے ہیں، جس چمن میں کھڑے ہو کر نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پیارے عزیزو اس چمن کے بانی وانی صوفی سغراتی صاحب قبلہ جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ نیک لوگ مرتے نہیں ہیں، نیک لوگ مرتے نہیں ہیں، ان کا نام زندہ ہوتا ہے، گرچہ ان کا جسم مٹی میں دبا دیا جاتا ہے لیکن پوری دنیا میں ان کا نام زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں رب نے فرمایا ہے دوستو، رب کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تیرا چرچا کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے اکیلا یاد کرو گے میں تجھے مجمع میں یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو گے میں تجھے عرش مولا میں یاد کروں گا۔ تو پیارے عزیزو، یہ صوفی سغراتی صاحب قبلہ اپنی زندگی کو نبی کی محبت وقف کر دیا تھا، علماء کرام اللہ والوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں 1 روپیہ کما کر نہیں رکھا، اگر 10 روپیہ بھی آیا جیب میں تو مدرسے میں لگا دیا، 5 روپیہ بھی آیا تو مدرسے میں لگا دیا، تو ان کا مشن ہی یہی تھا کہ مذہب اسلام کی آبیاری کو چاہے خون سے ہو، چاہے اپنے پسینے سے ہو، چاہے کمائی سے ہو، اسے آبیاری کرنی ہے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ اس لیے آج ان کا انتقال ضرور ہوا ہے لیکن روحانی طور پر صوفی سغراتی صاحب ہمارے یہاں سامنے موجود ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے انتقال ہوئے 108 سال ہو گئے، 108 سال ہو گئے، پھر بھی آج ہمارے بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ہمارے سامنے بیٹھے تشریف فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں نیک لوگ مرتے نہیں ہیں، نیک لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے، جب تک ان کا نام زندہ رہے ان کا کام بولتا ہے، ان کی یاد بولتا ہے، ان کا ذکر بولتا ہے، ان کا فکر بولتا ہے، ان کی کرامت بولتی ہے، ان کی یادیں آتی ہیں، ان کے نام یاد آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو اس نے یاد کیا ہے، خدا نے ان کے محبت ہمارے دل میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم خدا کو یاد کرو گے خدا تمہیں یاد کرے گا، خدا سے تم محبت کرو گے خدا تم سے محبت کرے گا، اور جب تم خدا سے محبت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں فلاں بندہ سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، اے فرشتوں تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ رب سے محبت کرتا ہے، سب ان سے محبت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے ہم محبت کرتے ہیں۔
سرکار اعلیٰ حضرت سے ہم الفت رکھتے ہیں، خدمت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب ہر طرف لال جھنڈے نکل کر آئے تھے، ہر طرف وہابیوں کا دور دورہ تھا، ہر طرف چلم چلے کا دور دورہ تھا، چادر چڑھانا ناجائز و حرام کہا جا رہا تھا، فاتحہ کرنے کو شرک کہا جا رہا تھا، نبی کے مزارات پہ حاضری دینے کو شرک کہا جا رہا تھا۔ جب خدا تعالیٰ کے نام پر کہنے والے کو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کے نام پر عصمت رسالت پر حملہ کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں خدا کا کرم ہوا، بریلی والوں پر بھرم ہوا کہ بریلی کے خانقاہ میں، بریلی کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ہماری ایمان کی حفاظت کر لیا ہے، ہمارے قرآن کی حفاظت کر لیا، ہمارے حدیثوں کی حفاظت کر لیا۔ وہی امام احمد رضا خان حاضر بریلوی جب جوانی کا عالم میں آتے ہیں، ہر ایک انسان کے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، کبھی قلم کے ذریعے جواب دیتے ہیں، کبھی زبان کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ جب چاروں طرف سے وہابیت نجدیت کا دور دورہ آ چکا تھا تو بریلی کے تاجدار نے ایک ہی زبان میں سب کو بتا دیا کہ نبی سے محبت کرنا سیکھو، نبی سے الفت کرنا سیکھو۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا کہ ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی۔ جب آپ کہیں گے کہ اجمیر کے خواجہ، خواجہ خواجگان و خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی نے، خواجہ معین الدین چشتی نے لوگوں کا ایمان بچایا، لوگوں کو اسلام کی طرف پھیلایا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اگر خواجہ معین الدین نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے مسلمان بنایا، اس نے اسلام کی حفاظت کی، تو بابا آنگے دوہر میں کہنا چاہوں گا کہ بریلی کے تاجدار نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی۔ اگر بریلی میں امام احمد رضا نہ ہوتا تو آج ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا۔ دوستو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے، فاتحہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، لیکن بریلی کے تاجدار نے ان تمام چیزوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ فاتحہ کرنا بھی جائز ہے، قبرستان جانا بھی جائز ہے، چادر چڑھانا بھی جائز ہے، نگر بھی جائز ہے، کہ ڈگر بھی جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں جو قرآن عظیم میں، احادیث کریمہ میں، اجماع امت میں علماء کرام نے فرمایا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بدعت کرنے والا ہوتا ہے، بدعت کہنے والا ہوتا ہے، ان سے دلیل لیا جائے، اور جب دلیل کے بارے پوچھا جاتا ہے ان کے منہ میں آٹا جم جاتا ہے، ان کے منہ میں دہی جم جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اعتراض تو کرنا آتا ہے لیکن پلٹ کر جواب دینا نہیں آتا ہے۔ پیارے عزیزو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان 1856 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن عظیم کو بہترین انداز میں پڑھا، 6 سال کی عمر میں علوم حاصل کرنے لگے، آتے آتے 14 سال کی عمر میں بریلی کے تاجدار نے، امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد صاحب کے حوالے کر دیا۔ جب والد محترم نے دیکھا کہ میرے لال نے 14 سال کی عمر میں ایک فتویٰ لکھ چکا ہے، فتوے کے قابل ہو چکا ہے، تو آپ کے والد محترم نے کہا بیٹا اے احمد رضا، آج سے فتویٰ نویسی کا کام تمہارا ہے، فتویٰ نویسی کا کام تمہیں کرنا ہے، چاہے جتنا فتویٰ آ جائے ان کا جواب دینا تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے پیارے دوستو، اعلیٰ حضرت کی زندگی وہ پیاری زندگی تھی کہ آپ بچپن ہی سے آپ کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی، محبت رسول کے دل میں جاگزا تھا، آپ ہر ایک لمحہ نبی کی محبت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، تابعین کرام اور سیدوں کا بے حد آپ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کر رہے تھے، آپ کچھ لکھ رہے تھے، اتنے میں آپ کے پڑوس میں ایک بچہ تھا، جو وہ بچہ سید تھا، سید گھرانے کا بچہ۔ کھیلتے کھیلتے بچپن کے زمانے میں اعلیٰ حضرت کے دروازے کے سامنے آ جاتے ہیں، جہاں بیٹھ کر میرے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت، ان کے اعلیٰ حضرت، سب کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار نے بیٹھ کر فتویٰ لکھنا شروع کیا تھا۔ وہیں پر سامنے دیکھا کہ وہ سید صاحب آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے
تو ان بچوں کو یہ کہتے بابو آگے ہو جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، میں کام کرتا ہوں۔ لیکن بریلی کے تاجدار نے سکھا دیا کہ سیدوں سے کیا محبت کی جاتی ہے، ان سے الفت کیسی کرنی چاہیے، ان سے محبت کیسی کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ سید آل رسول ہے، ان کے محبت واجب ہے، اگر ان کی سے محبت نہیں کرو گے تو کل میدان محشر میں مواخذہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے قلم اور کتاب رکھ دیتے ہیں، اس بچے کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بچے کے سامنے کھڑے رہے سر جھکا کر، کیونکہ سیدوں کے سامنے سر اٹھانا نہیں چاہیے، آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، سر جھکا کر اعلیٰ حضرت آرام سے کھڑے ہیں۔ وہ بچہ جب تک جی میں رہا کھیلتا رہا، جب تک جی میں چاہا کھیلتے رہے، کھیلنے کے بعد جب وہ چلے گئے پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوا اپنی جگہ بیٹھ کر فتویٰ نافذی کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوا جب ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں جاتے ہیں، ماہرہ شریف جاتے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کی بات ہو اور ماہرہ والے کا تذکرہ نہ ہو تو میلاد پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت جب ماہرہ شریف پہنچے، جب آپ وہاں پہنچتے تھے نا شہر میں داخل ہوتے ہی چپل کو کھول لیتے تھے، آپ چپل کو کھول لیتے تھے، جوتا کھول لیا کرتے تھے، ننگے پاؤں اپنے آقا کے بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں ننگے پاؤں جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا احمد رضا یہ تیرے محبوب کی گلی ہے، یہ تیرے چاہنے والے کی گلی ہے، یہ تیرے داستان کی گلی ہے، اس گلی میں تیرا محبوب رہتا ہے، تیرا یار رہتا ہے، ارے اس گلی میں وہ رہتا ہے جو تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کر خدا تک ملانے والا ہے، اس لیے اس گلی میں جوتا پہن کر چلنا مناسب نہیں ہے۔ تو احمد رضا دلی دل میں کہتے ہیں اس گلی میں جوتا پہننا نہیں ہے۔ تو پیارے عزیزو، جو احمد رضا اپنے پیر کی گلی میں جوتا پہننا اچھا نہ سمجھے، جوتا پہننا مناسب نہ سمجھے، وہ دیار نبی میں کیسے جوتا پہن کر چل سکتا ہے؟ تو نبی کی بارگاہ میں جوتا پہن کر کب چلے گا؟ اتنی محبت ہے کہ نبی کے چاہنے والوں سے اتنی محبت ہے دوستو کہ ان کے شہر میں بھی جائے تو جوتا پہن کر نہیں جایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی پیر مرشد نے کہا احمد رضا ایک کام کرو، ہمارے چوکٹ پہ رہنے کے لیے، نگہبانی کرنے کے لیے ہمیں 2 کتا چاہیے، بہترین 2 کتا چاہیے۔ بڑے غور کی بات ہے، پیر و مرشد کہتے ہیں خادم یہ اپنے مرید سے کہ مجھے 2 کتا لا کر دینا۔ ٹھیک ہے حضور۔ اعلیٰ حضرت گھر آتے ہیں اور اپنے دونوں صاحبزادہ، دونوں حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند دونوں کا ہاتھ تھامتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں اور بارگاہ میں پہنچے تو آپ کی پیر و مرشد نے کہا احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا تو کتا لے کر آئے، 2 کتا لے کر آنا، گھر کی نگہبانی بھی ہو جائے گا، گھر کی رکھوالی بھی کرنے لگے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سرکار کتا میں اعلیٰ نسل کا لے کر آیا ہوں، کتا بہترین لے کر آیا ہوں، یہ کتا دن بھر رکھوالی بھی کرے گا، رات بھر رکھوالی کرے گا، دن بھر آپ کا کام کرے گا، یہ کتا ہے کوئی اور نہیں، آپ کے مرید کا جو کتا ہے یہ وہی کتا جسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے، مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ دونوں بیٹے کو لے جا کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہوا کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھ کر، یہ جذبہ دیکھ کر، یہ انسیت دیکھ کر، یہ لا اور لگاؤ دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جاتے آپ کے پیر و مرشد کہ اگر میدان محشر میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آل رسول تو نے مجھے کیا لایا ہے، اے آل رسول دنیا سے تم نے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا رب سے کہ میں احمد رضا لے کر آیا ہوں، احمد رضا لایا ہوں، مولا اس احمد رضا کے حفاظت فرمانا۔ تو پیارے عزیزو، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا کہاں کس جگہ چرچا نہیں ہے، ہر ایک علاقے میں، ہر جگہ میں اعلیٰ حضرت کا چرچا ہے۔ کہتے نا کہ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ عُمَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بس حمدیہن زمس کا غلام انوس نام دوفتن کمال بیدیس۔ اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، جتنے سمندر ہے سب کے سیاہی بنا دی جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم گر ساری خدائی مصروف عمل ہو جائے، گر ساری خدائی مصروف عمل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں کہ وادی رضا کی ہے، کوئے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی ہے،
کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ایسا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. وادی رضا کی ہے کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اس لیے کہ اگلوں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر، اگلوں نے بہت لکھا ہے علم دین پر. جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے بارے میں ایک عاشق رسول کہتے ہیں، ایک عاشق رسول کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے جتنی روٹیاں نہیں توڑی ہے، کیا کہتے ہیں، زندگی بھر میں نے جتنی روٹیاں نہیں توڑی ہے اس سے کہیں زیادہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. لیکن جب میں بریلی کے چوکھٹ پہ جاتا ہوں، جب میں بریلی کے دھرتی پہ جاتا ہوں، مجھے ایسا لگا اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے کہ میں نے ابھی تک الف با ہی نہیں پڑھا. وہ عالم دین کہتا ہے کہ میں نے اتنی روٹی نہیں کھائی ہے زندگی بھر جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہے، لیکن جب میں بریلی جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے سامنے ابھی الف با ہی نہیں پڑھا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے جو ہے کشف الکرامت تھا، جبل الکرامت تھے، علم و عمل کا پہاڑ تھے. آپ جب بھی اور بہتر نماز کو آپ کبھی اکیلا نہیں پڑھتے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. آپ ایک بار بیمار ہو گئے تو لوگوں کے کندھے پر ہاتھ دے کر تب جا کر آپ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے. میرے ملت کے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا کہ نماز کی پابندی کی جائے، نیک کام کیا جائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. اور قرآن میں جو رب نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس پر بھی عمل کیا جائے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دو. دوستو، اگر بچوں کو تعلیم دو گے تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن بچوں کو تعلیم نہیں دو گے تو بس اسی چار دیواری کے اندر آپ کی زندگی گٹ گٹ کر کٹ جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دو. دوستو، جب دنیا کی تعلیم بچے پائیں گے تبھی اگر آگے کام آئے گا، ورنہ آج ایسی حکومت ہے، ایسا ماحول چل رہا ہے کہ آپ کو ایک خط لکھنا ہو، ایڈریس لکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا. بینک جاتے ہو تو اس بینک کی پرچی کو بھرنے کے لیے کسی اور کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب کسی اور کا سہارا مانگتے ہیں، کسی اور سے پوچھتے ہیں تو گری ہوئی نظر سے دیکھ کر کہتا ہے یہ مسلمان کوئی کام کا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو میرے دوستو، پہلے کے مسلمان وہ تھے کہ گھڑی مسلمانوں نے بنائی ہے، پہلے کے مسلمان وہ تھے برج بنانے کا طریقہ مسلمان نے بنایا ہے، پہلے کے مسلمان وہ تھے ٹاور بنانے کا طریقہ مسلمان نے بنایا ہے، پہلے کے مسلمان وہ تھے سرجری کرنے کا طریقہ مسلمان نے بنایا ہے، آپریشن کرنے کا طریقہ مسلمان نے بتایا ہے. ساری چیزیں مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں آج ہم اور آپ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے غالب قوم، اسی وجہ دوسری قوم ہمارے اوپر غالب ہو رہی ہے. بس ضروری ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر چلو، غلط راستے پر مت جاؤ. غلط راستے پر جاؤ گے نسل برباد ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی بھی تقدیر نہیں بدلتا، اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنے آپ بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. کوشش کرنا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ خارجی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، دیکھا ہوگا آپ کہ جو اور لوگ ہوتے ہیں چھوٹا سا تھوڑا سا سامان لے کر بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چھوٹے بزنس سے ہوتے ہوتے بڑا بزنس مین بنتا ہے، کاروباری بن جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کی ایک عادت بڑھ چکی ہے، مینٹلٹی ہو چکی ہے، ان کا دماغ حساب کر چکا ہے کہ جب تک میرے پاس 2 لاکھ یا 2 کروڑ روپے نہیں ہوگا میں بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، چھوٹے سے شروعات کرو، چھوٹا کام کرو، بزنس کرنا شروع کرو. نوکری پہ دھیان مت دو، نوکر بننے کی ضرورت نہیں ہے، خود مختار بنو اور بزنس کرنے کا طریقہ سیکھو، کیونکہ بزنس میں 9 گنا برکت ہے، نوکری میں 1 گنا برکت ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ نوکری کرو گے تو اتنا ہی آئے گا، لیکن بزنس کرو گے تو اللہ نے چاہا تو ہزاروں آ سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ مولا کریم ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر کے آقا کریم سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔